السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن خوانی کی شرعی حیثیت۔ قریب الموت، میت اور قبر پر قرآن پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں۔ صحابہ، تابعین اور ائمہ مسلمین کی زندگیوں میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ زندوں کی دعا فوت شدگان کو فائدہ دیتی ہے۔ قرآن خوانی کے ثبوت پر شرعی دلیل نہیں، لہٰذا یہ دین میں اختراع ہے۔ اس پر دلائل جو پیش کیے جاتے ہیں ان کا سقم ملاحظہ ہو۔ دلیل نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبروں کے پاس سے ہوا۔ انہیں عذاب ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ ٹہنی لی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا اور ہر قبر پر ٹہنی کا ایک ایک ٹکڑا گاڑ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا، شاید کہ جب تک یہ دونوں خشک نہ ہوں اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1361، صحیح مسلم حدیث نمبر 292۔ حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قبر کے پاس تلاوت مستحب ہے، کیونکہ جب ٹہنی کی تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف کی امید کی جاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت بالاولیٰ ایسے ہوگی۔ واللہ اعلم۔ شرح صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 141۔ تبصرہ: اس حدیث سے قرآن خوانی کے ثبوت پر استدلال درست نہیں، کیونکہ خیر القرون میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں، نہ ہی اس میں کہیں ذکر ہے کہ عذاب میں تخفیف ان ٹہنیوں کی وجہ سے ہوئی، لہٰذا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے۔ عذاب میں تخفیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و شفاعت کی وجہ سے ہوئی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 قبروں کے پاس سے گزرا جن میں مردوں پر عذاب ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی شفاعت کی وجہ سے چاہا کہ عذاب ہلکا ہو جائے جب تک ٹہنیاں تر رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3012۔ ان 2 مختلف واقعات میں علت ایک ہی ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک تیسرا بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 824 میں سند حسن۔ نیز دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 3 صفحہ 376، مسند امام احمد جلد 2 صفحہ 441، عذاب القبر للبیہقی حدیث 123 وسند حسن۔ مروق العجلی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ ان کی قبر پر 2 ٹہنیاں رکھی جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ خراسان کے علاقے میں فوت ہوئے۔ وہاں یہ ٹہنیاں صرف گدھوں کے چھٹوں میں سے ملیں۔ الطبقات للکبریٰ لا ابن سعد جلد 7 صفحہ 8 وسند صحیح ان صح سما مروق ان بریدہ بشرط صحیح، یہ بشرط صحت یہ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کی اپنی ذاتی رائے معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے قبر پر 2 ٹہنیاں رکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح
عذاب سے تخفیف کی غرض سے گاڑنے کا حکم نہیں دیا۔ فائدہ: سیدنا ابو برزح اسلمی رضی اللہ عنہ والی روایت تاریخ البغداد للخطیب جلد 1 صفحہ 182 اور 183 ضعیف ہے۔ اس کے دو راویوں شاہ بن عمار اور نصر بن منذر بن شعبہ عبدی کے حالات نہیں مل سکے۔ دوسرا یہ کہ قتادہ مدلس ہیں، ان کا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی صحابی سے سماع یعنی سننا ثابت نہیں۔ جمع تحصیل فی احکام مراسیل للحافظ العالی حدیث 255۔ دلیل نمبر 2، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب الموت لوگوں پر سورہ یاسین کی قرأت کرو۔ مسند امام احمد جلد 5 صفحہ 26، سنن ابو داؤد حدیث 3121، سنن کبریٰ للنسائی حدیث 10914، سنن ابن ماجہ حدیث 1448۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے، صحیح ابن حبان حدیث 3002 کے تحت۔ سند ضعیف ہے۔ اصل میں ابو عثمان کے مجہول والد کی زیادت ہے۔ یہ مزید فی متصل الاسانید ہے۔ ابو عثمان نے سیدنا معقل بن یسار سے سماع کی تصریح نہیں کی، لہذا سند ضعیف ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب المرگ مراد لیا ہے، نہ کہ میت پر قرآن پڑھنا یا پڑھا جانا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ بھی قریب المرگ کے لیے ہے، میت کے لیے نہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ الروح لا ابن قیم صفحہ 11۔ فائدہ: صفوان کہتے ہیں، مجھے بوڑھوں نے خبر دی کہ وہ غضیف بن حارث سمالی کے پاس حاضر ہوئے۔ جب ان کی روح نکلنے میں دشواری ہوئی تو لوگ تو کہنے لگے، آپ میں کس نے سورہ یاسین پڑھی ہے؟ اس پر صالح بن شریح سکونی یاسین پڑھنے لگے۔ 40ویں آیت پر پہنچے تو غضیف کی روح قبض ہو گئی۔ اس وقت سے وہ بوڑھے کہتے ہیں کہ جب تو میت کے پاس یاسین کی تلاوت کرے گا تو اس کی وجہ سے میت کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ مسند امام احمد جلد 4 صفحہ 105۔ یہ بوڑھے نامعلوم ہیں، لہٰذا اسند مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد 3 صفحہ 187 کا اس کی سند کو حسن قرار دینا درست نہیں۔ فائدہ نمبر 2، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اس پر آسانی کر دیتے ہیں۔ المسند فردوس حدیث 6099، التلخیص لا حبیر لا ابن حجر جلد 2 صفحہ 104۔ سند من گھڑت ہے۔ مروان بن سالم غفاری متروک و وضاع ہے۔ دلیل نمبر 3، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان سے گزرے اور سورہ اخلاص 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب مردوں کو بخش دے تو اسے تمام مردوں کی گنتی کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ تاریخ القزوین جلد 2 صفحہ 297۔ تبصرہ: روایت سخت ضعیف ہے۔ داؤد بن سلیمان غازی کے بارے میں ادنیٰ کلمہ توثیق ثابت نہیں۔ حافظ ذہبی کہتے ہیں، امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کذاب پرلے درجے کے جھوٹے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ امام ابو حاتم رازی نے مجہول قرار دیا ہے، یہ حال میں کذاب ہے۔ اس کے پاس علی بن موسیٰ رضی کی سند سے موضوع روایتوں پر مشتمل ایک نسخہ تھا۔ اس سے آگے علی بن محمد بن مہرویہ قزوینی صدوق بیان کرتا ہے۔ میزان الاعتدال جلد 2 صفحہ 8، لسان المیزان لابن حجر جلد 2 صفحہ 417۔ دلیل نمبر 4، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان میں داخل ہو اور سورہ یاسین تلاوت کرے تو اس قبرستان والوں سے اللہ عذاب میں تخفیف کرتا ہے اور پڑھنے والوں کو مردوں کی تعداد کے برابر نیکیاں ملتی ہیں۔ شرح صدور للسیوطی صفحہ 404۔ تبصرہ: جھوٹ کا پلندہ ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ سند ذکر کی ہے۔ اخرجہ الثعلبی فی تفسیریہ جلد 2 صفحہ 161 من طریق محمد ابن احمد الریاح حدثنا ابی حدثنا ایوب بن مدرک عن ابی عبیدۃ عن الحسن عن انس بن مالک۔ ایوب بن مدروک کو امام یحییٰ بن معین نے کذاب، امام ابو حاتم رازی، امام نسائی اور امام دارقطنی نے متروک، اور امام ابو زرع رازی، امام یعقوب بن سفیان فسوی، حافظ جوزجانی، امام سہل بن محمد جزرہ اور امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایوب بن مدروک نے امام محقول سے ایک من گھڑت نسخہ روایت کیا ہے، انہیں دیکھنا نہیں۔ لسان المیزان لابن حجر جلد 1 صفحہ 488۔ اس کے حق میں ادنیٰ کلمہ توثیق ثابت نہیں۔ دوسری وجہ، احمد بن ابی العوام ریاحی اور ابو عبیدہ کی توثیق مطلوب ہے۔ تیسری وجہ، امام حسن بصری مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں۔ دلیل نمبر 5، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان جا کر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھے، پھر یوں کہے، یا اللہ، جو میں نے تیرے کلام میں سے پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان والے مومن مردوں، مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام اللہ کے ہاں اس کی سفارش کریں گے۔ فوائد لا ابی قاسم سعد بن علی الزنجی باحوالہ شرح صدور للسیوطی صفحہ 404۔ تبصرہ: بے سند ہونے کی وجہ سے رد کی جائے گی۔ دلیل نمبر 6، حماد مکی نے بیان کیا ہے، ایک رات میں مکے کے قبرستان گیا اور ایک قبر پر سر رکھ کر سو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ قبر والے حلقوں میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پوچھا، کیا قیامت قائم ہو گئی؟ انہوں نے کہا، نہیں۔
ایک ہمارے کسی بھائی نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، ہم 1 سال سے اسے تقسیم کر رہے ہیں۔ شرح صدور سیوطی صفحہ 404۔ تبصرہ: بے سند ہونے کی وجہ سے موضوع اور باطل ہے۔ حماد مکی نامعلوم ہے۔ نامعلوم راویوں کے خوابوں سے دلیل لینا دین نہیں ہے۔ دلیل نمبر 7، حسن بن حیثم کہتے ہیں خطاب بن بشر میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ بندھے تھے اور مجھے کہا قبرستان جاؤ تو سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب قبرستان والوں کو بخش دو۔ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر للخلال، حدیث 252، سند حسن۔ تبصرہ: یہ ان کی اجتہادی خطا ہے۔ قرآن و حدیث اور سلف امت کے خلاف ہونے کی وجہ سے قبول نہیں، نیز اس میں مروجہ قرآن خوانی کا ثبوت نہیں ملتا۔ دلیل نمبر 8، امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قبرستان میں قرآن پڑھنے میں حرج نہیں۔ لا امر بالمعروف و نہی عن المنکر للخلال، حدیث 245۔ تبصرہ: سخت ضعیف ہے۔ شریک بن عبداللہ قاضی مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی ہے۔ الری کی تعین و توثیق مطلوب ہے۔ دلیل نمبر 9، حسن بن عبدالعزیز جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میری ہمشیرہ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے سورہ تبارک الذی کی فضیلت مد نظر رکھتے ہوئے قبر پر تلاوت کی۔ ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی ہمشیرہ کو خواب میں دیکھا، کہہ رہی تھی کہ اللہ میری طرف سے میرے بھائی کو جزائے خیر دے، جو اس نے پڑھا تھا میں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ الامر بالمعروف و نہی عن المنکر للخلال، حدیث 246 وسند صحیح۔ تبصرہ: امتیوں کے خواب شرعی حجت نہیں ہوتے۔ دلیل نمبر 10، حسین بن صباح کہتے ہیں میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا قبروں پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ فرمایا حرج نہیں۔ تبصرہ: اس میں قرآن پڑھ کر بخشنے کا ذکر نہیں ہے، گو کہ قبرستان میں قرآن کی تلاوت بھی شرعی حوالے سے جائز نہیں۔ دلیل نمبر 11، خیشم نے وصیت کی تھی کہ جب انہیں قبرستان میں دفن کیا جائے تو ان کی قوم ان پر قرآن پڑھے۔ الزہد الامام احمد، حدیث 2122۔ تبصرہ: سند سخت ضعیف ہے۔ وجہ: سفیان ثوری مدلس ہیں، سماع کی تصریح نہیں کی ہے، اس میں رجل منہم موجود ہے۔ عباس توری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ آپ قبر پر قرات کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ قراء عند القبور لا ابی بکر الخلال، صفحہ 87۔ حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ قرآن خوانی شرعی دلائل سے ثابت نہیں ہے، سلف صالحین سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے، بلکہ یہ دین میں اضافہ ہے۔